بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اللہ رب العالمین اس آیت فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، جب فرعون نے جادوگروں کو شہروں سے لا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا کیا، جادوگروں کو جمع کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تم اللہ رب العالمین پر جھوٹی چیزیں مت گڑھو، فیسحتکم بعذابکم وقد خاب من افترا، اور اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے تمہیں نیست و نابود کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور جس نے بھی جھوٹی چیزوں کو گڑھ کر کے، جھوٹی چیزیں بنا کر کے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی، قد خوابا، تو وہ کیا ہوگا، ہمیشہ رہے گا، خسارے میں رہے گا، ہمیشہ نقصان میں رہے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو یہ نصیحت کی، یہ باتیں بتلائیں، تو ان جادوگروں کو کیا ہوا، فتنازعوا امرهم بینہم، تو ان کے معاملات، ان کی باتیں آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے کیا ہو گئی، مختلف ہو گئی، یعنی ابھی تک وہ تمام لوگ ایک بات پر متفق تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فتح یابی حاصل کر کے فرعون کا مقرب بننا ہے۔ کہتے فتنازعوا امرهم، تو ان کے معاملے بکھر گئے، مختلف ہو گئے، بینہم، آپس میں ان کے درمیان، واسروا النجوى، اور نجوہ کسے کہتے ہیں، سرگوشی کو کہتے ہیں، اسرہ اس کا مطلب چھپانا، یعنی ایسی بات جو ایک دوسرے سے چھپ کر کے چپکے کی جائے، واسروا النجوى، تو ان لوگوں نے کیا کیا، چھپ کر کے ایک دوسرے سے چپکے باتیں کی، سرگوشی کی، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ان ہذان لساحران، ان ہذان، کہ یہ دونوں نہیں ہے، ان ہذان لساحران، یہ دونوں کیا ہے، جادوگر ہیں، ان ہذان لساحران، یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کیا ہیں، جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکما، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمینوں سے، تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیں، بسحرہما، کس کے ذریعے، اپنی جادوگری کے ذریعے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون علیہ السلام کی تم سب لوگوں کو جادو دکھا کر کے، یعنی جو معجزہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا جو معجزہ دیا تھا، اور اسی طریقے سے ہاتھ کو بغل میں داخل کرنے کے بعد نکالنے سے جو چمک والا معجزہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا، کہا اپنے اس معجزے کو وہ جادوگر کیا سمجھتے تھے، جس طریقے سے وہ یخیل اعین الناس، کہ لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیتے تھے اور ان کے سامنے چیزیں کیا ہوتی تھی، حقیقت سے لگتی کہ ایسی ہو رہی ہے، تو ویسے ہی وہ لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ بھی جادو سیکھ کر کے کہیں سے آیا ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ ان کو حقیقت نہیں پتہ تھا۔ پھر بعد میں جب ان کو معلوم ہوا، ابھی واقعہ آگے آتا ہے، کہتے ہیں ان یخرجاکما من ارضکما، چاہتے ہیں کہ تم سب کو وہ دونوں اپنے تمہارے زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور مسئلہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، امثل کی یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے،
मुसला क्या है, ये मुअन्नस है अफजल की, ये इसम तफजील का सीगा है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा बेहतरीन तरीक़ा था, जिस पर तुम्हारे आबा व अजदाद थे, जिस पर तुम्हारे बाप थे, जिस पे तुम अभी तक कायम हो, यानी कि बुतों की इबादत करना, गैरुल्लाह की इबादत करना, कहते हो जादूगर वयदहबा बितरीक़तिकुमुल मुसला, और वो दोनों चाहते हैं कि तुमको निकाल दे, तुमको ले जाए बितरीक़तिकुमुल मुसला, जो तुम्हारा पहले का बेहतरीन और अफजल तरीक़ा है तुम्हारे बाप दादा का, जिस पर अभी तक तुम ज़िंदगी गुजारते हुए चले आए हो। चाहते हैं कि तुमको उससे, उस तुम्हारे बेहतरीन तरीक़े से तुमको दूर ले जाए। यानी कि आदमी की जब जहन में बात ये होगी कि वो जो कर रहा है वो दुरुस्त है, हक सही है, तो कभी भी अपनी चीज़ को छोड़ नहीं सकता है। इसी तरीके से कोई भी हो, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरान के मुशरिक हो, जादूगर हो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हों, क्या है ये लोग क्यों अंबिया किराम का मुकाबला करते थे, क्यों उनसे जंगें करते थे? क्योंकि वो यही समझते थे कि उनके बाप व दादा गलत नहीं हो सकते, उनके आबा व अजदाद जिस दीन पर थे और जिस दीन पर कायम थे, और वो उनको जो दीन सिखला के गए हैं वही दीन दुरुस्त है। इन्हीं के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, कि हर गिरोह जिसके बाद जो है वो उसी में खुश है। तो यहाँ पर भी फिरऔनियों ने क्या कहा, जादूगरों ने क्या कहा, बितरीक़तिकुमुल मुसला, जो तुम्हारा सबसे बेहतरीन तरीक़ा, तुम्हारे आबा व अजदाद का दिया हुआ तरीक़ा है, जिस पर तुम्हारे बाप दादा ने ज़िंदगी गुजार दी है, वही तरीक़े से, जब वो उसी रास्ते से, उसी दीन से, उसी तरीक़े से मूसा और फिरौन क्या चाहते हैं, तुमको हटाना चाहते हैं, तुमको उस रास्ते से, उस तरीक़े से दूर ले जाना चाहते हैं। फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, कहते फ़अजमिऊ कैदकुम, तो अपने चालबाजी को, जो तुमको चाल चलने हैं, जिस तरीके से तुमको जादूगरी दिखानी है, जो करनी है, उन तमाम चीज़ों को क्या करो, जमा कर लो और अच्छे से करो। सुम्मा अतू सफ़्फ़ा, और क्या है, तुम लोग एक सफ़ हो करके, एक आवाज़ हो करके, एक हो करके आओ। वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, और जिसने आज एक दूसरे, जो भी आज एक दूसरे पर गालिब आया, वही क्या है हकीकत में, वही कामयाब, वही क्या है हकीकत में कामयाब है। वक़द अफ़लहल यौम, जिसकी जादूगरी, अगर तुम्हारी जादूगरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गई, और या तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी, जिसको जादूगरी समझते थे, असल में हकीकत में वो मुअजिज़ा था, अगर वो हमारे ऊपर गालिब आई, उन लोग जादूगरों के ऊपर, तो वही कामयाब है। कहा वक़द अफ़लहल यौम, आज वही कामयाब होगा, मन इस्तअला, जो जिसने गलबा हासिल की, जिसने दूसरे पर गालिब हुआ, वही आज क्या होगा, कामयाब होगा। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलक़ा, तो उन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क़ाल अस्सहरतु, कि जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलक़ा, कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, चाहे तो आप अपनी आसा को, जादू की तरफ, जादू वो मानते थे, कहते हैं इम्मा अन तुल्क़िया, चाहे ज़मीन पर आप पहले डालें अपने आसा को, वो अपना करतब दिखाए, व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलक़ा, या पहले ज़मीन पर अपनी लाठियों को, अपनी रस्सियों को जो हम सांप बनाएंगे उसको हम डालें। कहते हैं या तो आप शुरू करें या तो मैं शुरू करूँ, पहले कौन शुरू करेगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व इस्युहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम
تسعى قال بل القوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ بل القوا کہ آپ لوگ ڈالیے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں ان کو پہلے کہا کہ آپ لوگ پہلے ڈالیے؟ کیونکہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ کتنے بھی بڑے جادوگر ہیں، یہ کچھ بھی ہے، ابھی جو یہ سانپ، جو یہ رسیاں، جو یہ عصا ڈال کر کے سانپ بنائے ہوئے ہیں، جو حرکت کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے، اگر یہ حقیقتاً کچھ ہوتا، حقیقت میں کچھ ہوتی تو یہ دوسرے کے سامنے ٹکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا پول کھولنا چاہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ ڈالیے، پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، فوراً تمام جو جادوگر جو جب کرتا وہ لوگ دکھا رہے تھے، سب کو کھا پی کر کے نکل کر کے معاملہ فوراً رفع دفع کر دیا۔ تو اور اس کا بہت ہی پازیٹیو اثر جادوگروں پر پڑا، اور اسی طریقے سے جو دیکھنے والے تھے ان لوگوں پر، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ اپنا ڈالیے پہلے، پھر اب میں بعد میں ڈالتا ہوں۔ کہتے ہیں قال بل القوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ اپنی جو بھی رسی کو یا لاٹھی یا جو بھی آپ لے کر کے آئے ہیں، جس سے جادوگری دکھانا چاہتے ہیں، اس کو آپ زمین پہ ڈالیے، زمین پہ پھینکیے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو کیا ہے، اچانک جیسے انہوں نے ڈالا اپنی رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو وَعِصِيُّهُمْ، جیسے انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنے عصا کو اور اپنے رسیوں کو زمین پر ڈالا، زمین پر پھیرا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، تو ان جادوگروں کی جادوگری کی وجہ سے کیا ہوا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، ان کی طرف مطلب ان کو ایسا نظر آ رہا تھا، کیونکہ کیا کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، لوگوں کے اوپر جادو کر دیا تھا، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں کیا ہو گئی ہیں، سانپ بن گئی ہیں، کیا ہو گئی ہیں، سانپ بن گئی ہیں، انہا تسعى، اور وہ حرکت کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں یخیل الیہ کی زمین کا مجر لوٹتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگنے لگا کہ وہ سانپ بن گئی ہے۔ کہتے ہیں فیخیل الیہ الی موسیٰ من سحرہم، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لاٹھی ڈالا تو انہوں نے جادو کر دیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سانپ، ویسے سانپ ایسے سانپ نظر آنے لگے جو حرکت کر رہے ہیں، وہ جو چل رہے ہوں۔ تو جب ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو ڈالا تو کیا ہوا، ایک جو خوف طبعی ہوتی ہے، ایک خوف طبعی ہوتی ہے، وہ خوف طبعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر کیا ہوا، خوف کو محسوس کیا، خوف کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے، وہ تھوڑا سا ڈر گئے، اور یہ ڈر کون سا ڈر ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کہ توحید سے تعلق رکھتا ہے یا عبادت سے تعلق رکھتا ہے، کہ بلکہ یہ کیا ہے، خوف طبعی ہے جو ہر کسی انسان کو، مطلب چاہے نبی ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کسی کو مطلب کوئی بڑی امر، بڑی چیز دیکھنے کے بعد لاحق ہوتی ہے، تو اس سے مطلب ہر انسان کو، ہر انسان کے دل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ شرک وغیرہ نہیں ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر خوف کو محسوس کیا، ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا جب انہوں نے ان کی رسیوں کو، ان کی لاٹھیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، کیا کہا تھا؟ انا معکما، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ رب العالمین کی جو جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے انا معکم، اللہ رب العالمین کی معیت، یہاں پر معیت کی دو قسم ہے۔ ایک ہے معیت ذاتی کہ آدمی جسم کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ کسی کے ساتھ حاضر ہو، اور دوسری بات ہے معیت کا معنی نصرت اور تعین۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کی نصرت مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے کہا تھا انا معکما، کہ اے موسیٰ اور ہارون میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کہا کیا کہا؟ قلنا لا تخف، تو اللہ رب العالمین نے کہا، میں نے کہا یا ہم نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے موسیٰ، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری نصرت میں نے تجھ سے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے، میری تائید، میری معیت تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اور انک انت الاعلی، اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا تاکید استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دلانے کے لیے۔ کہتے ہیں نا کسی آدمی کو کسی بات کو منوانا ہے یا اس کو اس بات پہ یقین دلانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تاکید پہ تاکید استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کا انا، پھر کا ضمیر استعمال کیا، اس کے ذریعے بھی پھر انت، پھر ضمیر منفصل میں استعمال کیا، یعنی یہ تمام چیزیں کس پر دلالت کرتی ہیں؟ تاکید پر دلالت کرتی ہیں۔ انک انت الاعلی، کہ آپ ہی کیا ہیں؟ بلند ہیں، آپ ہی کیا ہیں؟ کامیاب ہوں گے، آپ ہی ان لوگوں پر کیا ہوں گے؟ غالب آئیں گے۔ یعنی ابھی وہ عمل ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ہی یقین دہانی دلا دی انک انت الاعلی، کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا القی یا موسیٰ عصاک، کہ اے موسیٰ وہ لاٹھی جس کو ہم نے معجزہ بنا دیا ہے، کیا کیجئے؟ القی ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ کے اندر ہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اس لاٹھیوں کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو آپ زمین پر ڈالیے۔ تلقف ما صنعوا، وہ تمام چیزیں وہ لاٹھی نگل لے گا، کھا لے گا، جو انہوں نے بنایا ہے، جو انہوں نے گڑھا ہے، جو انہوں نے جادوگری کی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا ما صنعوا، یعنی جو لاٹھی یا رسی ڈالے تھے، جو مطلب حرکت، ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان تسعى یا حیۃ تسعى، کہ وہ سانپ ہے، حرکت کر رہے ہیں، کیا ہے؟ کا صنعوا، جو ان لوگوں نے بنایا یعنی گڑھا، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کی بات، ان کی چیزوں کا کو راکین میں ان کی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، جیسا انما صنعوا کید ساحر، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ انما صنعوا، ان لوگوں نے کیا ہے کید ساحر، ایک جادوگر کی چال بازی، مکر، فریب، قید، یعنی کہ یہ جو سب کچھ کیے ہیں، یہ ایک جادوگر کا جو عمل ہوتا ہے، جو لوگوں کی نظر کو بند کر دیتا ہے، نظر بند کر دیتا ہے، اسی کی طریقے سے ان لوگوں نے بھی ایک قید کیا ہے، ایک چال چلا، ایک چال بازی کی ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ
سے آئے، کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی کرے، کبھی بھی ساحر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو جادوگر ہے کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ وقت کے لیے، 4 منٹ کے لیے آپ کی آنکھوں کو وہ مطلب جادو کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اپنے معجزے کے ذریعے ان جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن و حدیث، قرآن کے ذریعے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کیسا بھی جادو کر کے کوئی بھی جادوگر آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لا یفلح الساحر حیث اتی، کہیں سے بھی آئے، کہیں سے بھی جادوگری سیکھ کر کے آئے، کچھ بھی کرے، کسی بھی جگہ سے آئے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زمین کے اندر لاٹھی ڈالے، تلقف ما صنعوا، ان لوگوں نے جو جادوگری کی تھی، جو گڑھے تھے، جو چال بازی کی تھی، ان تمام چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے مطلب فوراً ہی تمام چیزوں کو نگل لیا، کھا لیا۔ جادوگروں کو یقین ہوگا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، کیونکہ جادوگری ایسی نہیں ہو سکتی ہے، جادوگری ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کو فوراً یقین ہو گیا کہ ہم لوگ جادوگری کیے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ ایسا عمل نہیں دیکھے اور یہ جادوگری سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کے آگے کی آیات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔